صلاح الدین ایوبی یہ راز کس کو بتاتا، بس دل ہی دل میں امام کی محبتوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ پھر قصر خلافت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس قبرستان میں پہنچا جہاں امام شرف الدین کی آخری آرام گاہ تھی۔ سپاہیوں کا ہجوم دیکھ کر اہل شہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فاتح مصر کسی بادشاہ کے دربار میں سلامی کے لیے حاضر ہوا ہو۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک امام شرف الدین کی قبر پر کھڑا فاتحہ خوانی کرتا رہا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کے آنسو نہیں تھمے تھے۔ پھر اسی سوگوار حالت میں صلاح الدین ایوبی اپنی والدہ کی قبر پر حاضر ہوا، اشک بار آنکھوں کے ساتھ مادر مہربان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، اور سب سے آخر میں قصر خلافت پہنچا جہاں شمس النساء نے اپنے 1 سالہ بیٹے نور الدین کے ساتھ شوہر کا استقبال کیا۔ ابھی مصر میں صلاح الدین ایوبی نے آرام و سکون کے چند دن بھی نہیں گزارے تھے کہ سلطان ملک صالح نے ایڈیسا کے قلعے کو صلاح الدین ایوبی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ اس نے بڑی بہن شمس النساء کو ایک محبت بھرا پر اثر خط تحریر کیا: میری عزیز بہن، یہ سیاست و ریاست کتنی بری شے ہے کہ خونی رشتوں کو بھی جدا کر دیتی ہے۔ تمہیں دیکھے ہوئے زمانے گزر گئے، بس خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس حوالے سے تمہارے لیے اپنے دل میں کیسی تڑپ محسوس کرتا ہوں۔ اسے میری نادانی ہی سمجھو کہ میں اپنی نو عمری اور ناتجربہ کاری کے سبب دشمنوں کو دوست سمجھ بیٹھا اور ان کے فریب میں آ گیا۔ اب میری آنکھیں کھلی ہیں تو وقت بدل چکا ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے بہت مضطرب ہوں، مگر کیا کروں کہ میرے اور تمہارے درمیان شکوک و شبہات کی خلیج حائل ہے۔ میری کم فہمی اور نادانی اپنی جگہ، لیکن ان رشتوں کو پامال کرنے میں تمہارے شوہر کا بڑا ہاتھ ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ والدہ محترمہ کی غلطی سے یہ رشتہ قائم ہوا جو کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ اسی بے جوڑ شادی کا نتیجہ ہے کہ سلطنت نوریہ کی سالمیت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اس خطرے کی بنیادی وجہ تمہارے شوہر کی غلامانہ ذہنیت ہے۔ دراصل صلاح الدین ایوبی تمہارے عظیم والد کی روح سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور اس انتقام کی بھی بنیادی وجہ وہی احساس غلامی ہے کہ اس کے باپ دادا ہمارے بزرگوں کے سامنے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اسے سمجھانے کی کتنی کوششیں کی، مگر ناکام رہا۔ تمہارے خیال میں اگر میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہوں تو اپنے شوہر سے پوچھو کہ اس نے صرف مصر کے علاقے پر قناعت کیوں نہیں کی، سلطان عادل کے علاقوں دمشق اور ایڈیسا پر قبضہ کیوں کیا۔ اگر وہ فطرتاً منتقم المزاج نہیں ہے تو اس نے خطبات سے میرا نام خارج کیوں کیا۔ خاندان زنگی کی وارث میری مشفق و مہربان بہن، تم جانتی ہو کہ خطبے سے میرا نام خارج کرنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے شوہر صلاح الدین ایوبی نے سلطان عادل کے فرمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ انتقاماً سلطان عادل کا نام و نشان مٹانے کے در پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج تم میری والدہ محترمہ کی جگہ ہو، اسی لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے عظیم والد اور خاندان زنگی کی عظمت و جلال بچانے کے لیے اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ بلا تاخیر اپنے مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ میرے نام کا خطبہ جاری کرے، اور اس کے ساتھ ہی دمشق اور ایڈیسا کے علاقے مجھے واپس کر دے۔ اگر تم نے میری اس درخواست پر فوری کارروائی نہیں کی تو میں سمجھوں گا کہ تم سلطان عادل کی حقیقی وارث نہیں ہو، اور میں تمہیں اس وقت سے بھی ڈراتا ہوں کہ تم میدان حشر میں اپنے مرحوم و مغفور والد کو کیا جواب دو گی۔ شمس النساء نے اپنے چھوٹے بھائی کے خط کو کئی بار پڑھا، پھر اس نے سلطان ملک صالح کا وہ خط اپنے شوہر صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھ دیا۔ والی مصر نے بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ وہ ریاکارانہ تحریر پڑھی اور کسی تاثر کا اظہار کیے بغیر اپنی شریک حیات سے سوال کیا: آپ کیا چاہتی ہیں؟ شمس النساء نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اس شوہر کی طرف دیکھتی رہی۔ صلاح الدین ایوبی شمس النساء کی مجبوریوں سے واقف تھا۔ ایک طرف اس کا حقیقی چھوٹا بھائی تھا جس نے بڑی بہن سے درخواست کی تھی، اور دوسری طرف اس کا شوہر۔ ایک عورت کے لیے یہ بڑا سنگین اور آزمائشی لمحہ تھا۔
جب دونوں قریبی رشتہ دار گردش حالات کے سبب آپس میں متصادم ہو گئے ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی شریک سفر کی ذہنی کشمکش کو دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ایک چھوٹے بھائی نے پہلی بار اپنی بڑی بہن سے کوئی سوال کیا ہے، میرے خیال میں اسے خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں دمشق اور ایڈیسا کے علاقے سلطان کو واپس کر دوں، میں دوبارہ ان کے نام کا خطبہ بھی جاری کرائے دیتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی محبت سمٹ آئی۔ پھر اس نے ایک تبسم دل نواز کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ ایسی نازک ساعتوں اور آزمائشی لمحوں میں آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ہمیشہ اس بات پر نازا رہوں گی کہ آپ نے اہل وفا کی طرح رسم وفا نبھائی۔ سلطنت اسلامیہ ہماری موروثی جاگیر نہیں ہے کہ سلطان ملک صالح اس پر اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ سلطان عادل کا حقیقی جانشین وہی ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی اہل ایمان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ آپ کے شب و روز کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے ہے۔ آپ کے دل میں بھی ملت اسلامیہ کے لیے وہی تڑپ ہے جو میرے بابا محترم کے سینے میں بھی ایک مستقل درد بن کر رہتی تھی۔ میں ملک صالح کو سلطان عادل نور الدین محمود زنگی کی جانشینی کا اہل نہیں سمجھتی۔ میرا اور اس کا خونی رشتہ ضرور ہے جو مرتے دم تک قائم رہے گا، مگر وہ خود غرض و نادان محبتوں کا رشتہ توڑ چکا۔ یہ جاننے کے بعد کہ ملک صالح آپ کی جان کے در پہ ہے، میں اس سے کوئی رشتہ قائم کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی کی بلند کردار اور جان باز بیٹی نے سلطان ملک صالح کے نام ایک خط تحریر کیا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اوباش اور گمراہ مشیر تمہیں سیدھے راستے کی طرف نہیں جانے دیں گے، مگر میں ایک بہن کی حیثیت سے تمہیں آخری بار نصیحت کرتی ہوں کہ جو کچھ میسر ہے اسے غنیمت جانو اور رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھو تاکہ تمہیں دنیا و آخرت کے رنج و الم سے نجات حاصل ہو۔ شمس النساء نے سلطان ملک صالح کے خط کا جواب لکھنے کے بعد وہ تحریر بھی اپنے شوہر کو دکھائی، جسے پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگا، سلطان عادل کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، مگر یہ احسان سب سے بڑھ کر ہے کہ تم جیسی محبت کرنے والی اور حق شناس خاتون میری شریک سفر ہے۔ اگر اس مشکل ترین مرحلے میں مجھے تمہارا تعاون حاصل نہ ہوتا تو خدا ہی جانتا ہے کہ میں کس اذیت و کرب کا شکار رہتا۔ شوہر کی جذباتی گفتگو سن کر شمس النساء نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اگر آج کے بعد ملک صالح آپ کے خلاف کسی سازش میں ملوث پایا جائے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ آگے بڑھ کر حلب پر بھی قبضہ کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ان شر انگیزیوں کا سد باب ہو سکے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔